دعا فرماؤ کہ اللہ تعالی بندہ عاجز بندہ ناچیز کو استعمالہا وما علیہا صحیح صحیح حق سچ بیان کر سکن سمجھا سکن دی توفیق عنایت فرمائے، اور پھر میکو تو اللہ تعالی ادھے پورا پورا عمل پیرا ہو سکن دی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ توجہ فرماؤ، مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ اگر اللہ دے عذاب تو بچنا ہے تو پھر اس واسطے ترائے چیزاں بڑیاں ضروری اور اہم ہے۔ شرک نہ کرو، نمبر 2 احسان کرو۔ پھر احسان کہدے نال کرنا ہے، وہ بھی 4 جماعتوں کا تذکرہ ہو چکا۔ نمبر 3 ظلم نہ کرو۔ انہاں 3 چیزاں دے اتے اگر بندہ پابند ہو گیا تو پھر اللہ دے عذاب تو محفوظ ہو گیا۔ تے اگر انہاں دے اندر پابندی اور احتیاط نہ کیتی تو پھر کسی نہ کسی عذاب دی صورت دے اندر خطرہ ہو سکتا ہے کہ بندہ مبتلا ہو جائے۔ تو اس واسطے تیجی چیز جڑی ہے ظلم نہ کرو۔ پھر ظلم دیاں اللہ نے اتنے 6 قسمہ بیان فرمایا کہ یہ 6 طرح دے جڑے ظلم ہیں انہاں تو محفوظ رہو۔ جہدے وچوں پہلی چیز یہ ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اولاد دا قتل بھوک دے ڈر دی وجہ کولو، تنگ دستی دے ڈر دی وجہ کولو اولاد دا قتل کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ بولو شاباش، یہ کیا ہے؟ ظلم۔ پھر اولاد دے قتل دیاں بھی 3 صورتاں کہ جسمانی قتل اولاد دا یا منصوبہ بندی دے ذریعے نال وہ بھی اولاد دا قتل۔ نمبر 3 روحانی قتل کہ دین دی تعلیم تو قرآن و سنت دی تعلیم تو اولاد نو محروم رکھنا، یہ بھی کیا ہے؟ روحانی قتل۔ یہ بھی اس ظلم دے اندر شمار ہونا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تنگ دستی تے فاقہ تے بھوک دے ڈر دی وجہ کولو اولاد نو قتل، تو ویکھ لو یہ روحانی قتل جڑا ہے دین دی تعلیم تو محروم رکھنا، اس کے اندر یہی اسا کو مغالطہ اور شبہ ہوتا ہے کہ اگر دین دی تعلیم اولاد نو دیوں، قرآن و حدیث دی تعلیم دیوں، مولوی بڑھاؤں بیٹے نو، تو اس کیا کرنا ہے؟ مولوی دی بھاج دوڑ جڑی ہے مسجد توڑی، اس کیا کھاونا ہے تے کیا کماونا ہے تے کیا ہونا ہے۔ اس وجہ واسطے بھئی دنیا دی تعلیم دیوں یا فلانا ہنر دیوں یا فلانا کام سکھاؤں، فلانی ڈگری ملے، اس کے اندر بڑی تنخواہ بھی چنگی تے فلان، بہرحال اللہ نے فرمایا انج نہیں کرنا، جو تسا انج کیتا تا اے بھی کیا بڑھنا ہے؟ ظلم بڑھنا ہے۔ تے جے ظلم ہو گیا تا پھر اللہ دے عذاب تو کوئی بچا
نہیں سکتا۔ تا اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ۔ اللہ پاک فرماندے انہاں دے رزق دا ذمہ وار کون ہے؟ بولو تہاڈی اولاد دا رزق جیڑا ہے اللہ فرماندے او اساں انہاں نوں رزق دیندے آئے تے تواکو بھی پہلے انہاں دے رزق دی گل کیتی ہے تے بعد دے اندر تواڈے ساڈے رزق دی گل اللہ نے کیتی ہے۔ نحن نرزقهم وإياكم، انہاں نوں ہی اساں رزق دیندے آئے تے تواکو بھی اساں رزق تے روزی دیندے آئے۔ ان قتلهم کان خطئا کبیرا، اللہ پاک فرماندے آئے پکی گل ایوے اے انہاں دا قتل یعنی اولاد دا قتل جڑا ہے ان قتلهم کان خطئا کبیرا، یہ بہت بڑی غلطی ہے، کوئی چھوٹی غلطی، کوئی شے سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ چھوٹی غلطی نہیں بلکہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ان قتلهم کان خطئا کبیرا۔ نمبر دوجی قسم ظلم دی جڑی ہے او اللہ دے قرآن نے تھے بیان کی تھی ہے۔ اللہ پاک فرماندے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اللہ پاک فرماندے پکی گل ہے، توجہ دے نال مسئلہ سن لو۔ اللہ فرماندے خبردار خبردار خیال کرائے لا تقربوا الزنا، زنا دے قریب۔ قرآن دا انداز دا ویکھو، اللہ فرماندے لا تقربوا الزنا، زنا دے نیڑے کوئی نہیں ویاں، زنا دے قریب کوئی نہیں ویاں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ لا تزنو، زنا نہیں کرنا، جی تساں زنا کیتا تے ظلم بننا ہے، نہیں بلکہ اللہ نے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا دے قریب بھی کوئی نہیں ونجنا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ زنا ایک ایہو جہی گندی چیز ہے کہ اس دے نال بندے دی عزت بھی مک گئی، ایمان بھی گھٹ گیا تے معاشرے دے اندر الٹا مزید فتنے تے فساد بھی پائے گئے، دنیا بے رہروی دا شکار بھی ہو گئی۔ اس وجہ واسطے اللہ پاک فرماندے ہیں خبردار زنا دے نیڑے لا تقربوا الزنا، یعنی مطلب ہے توجہ نال سنائے، مطلب ہے لا تقربوا الزنا دا کہ زنا دے جتنا اسباب ہیں، جتنا دوائی ہیں، جتنا لوازمات ہیں، جیڑیاں جیڑیاں چیزاں زنا تک پہنچن دا سبب بنن والیاں، اللہ دا قرآن گویا کہ آتا ہے خبردار انہاں دے نیڑے نہ پہ ونجا ہے۔ زنا کرنا تا دور دی گل ہے، او تا بڑی پران دی گل ہے۔ اللہ پاک فرماندے خبردار خبردار خیال کرائے لا تقربوا الزنا، زنا دے جڑے اسباب ہیں، جڑے دوائی ہیں، انہاں دے نیڑے نہ پہ ونجا ہے۔ جے انہاں کولوں بچ گئی ہوئے تا زنا کولوں بھی بچ ونجنا ہے، تے جڑیاں چیزاں زنا تک پہنچاون دا سبب بنن والیاں، جے تساں انہاں دے نیڑے لگ گئے تا زنا تک ول پہنچ ونجن واسطے تو کو روکن والا کوئی نہیں۔ تا اللہ نے فرمایا کہ لا تقربوا الزنا، انہاں دوائی دے نیڑے نہیں ونجنا، یعنی مطلب ہے
کیڑیاں چیزاں سبب بن دیاں یعنی یہ کون ہے انہوں چپ کراؤ نا کون باہر شور کرنگا پہ چپ کر کے باؤ لا تقربوا الزنا اللہ پاک فرمان دیں جیڑے سبب بنن والے یعنی مرد عورت غیر محرم مرد عورت انہاں دا خلوت اختیار کرنا خلوت دے اندر غیر محرم دے نال کوئی مجلس کرنا وہ سبب بن سکتا ہے زنا واسطے اس واسطے غیر محرم مرد تے عورت خلوت دی حالت دے اندر کٹھے نہیں کوئی گل بات نہیں کر سکتے بہ نہیں سکتے مجلس تے بیٹھک نہیں کر سکتے اسی طرح کر کے مرد تے عورت غیر محرم اگر ہیں تے وہ جڑا ہے ول سفر کٹھے نہیں کر سکتے جے سفر کٹھا ہویا تاں بھی خطرہ ہے جو کدیں زنا دی طرف نہ مائل ہو جاویں کہ حتیٰ کہ عورت دا اتنا باریک اللہ پاک نے پردے دا معاملہ رکھیا ہے عورت نو تاکہ لا حج بیت اللہ دا حج کرن واسطے تے عمرہ کرن واسطے غیر محرم دے کٹھے عورت دا حج تے عمرہ دے اتے ہی کوئی نہیں جا سکتی اللہ نے پابندی لائی ہے کہ جدہ تونی کوئی محرم کٹھے نہ ہوئے اس وقت تک بیت اللہ دا حج کرن دی بھی اجازت کوئی سمجھ آئی کہ نہیں اس وجہ واسطے کوئی ہو جائیں گفتگو کہ جڑی گفتگو زنا تک پہنچاون والی ہوئے اس تو ہی پرہیز کرنا چاہیے ہے سمجھ آئی کہ نہیں ہر ایسا انداز کہ جے نال خطرہ ہو سکتا ہے جو بندہ کدیں زنا دے اندر نہ مبتلا ہو جاوے اس دے اتے گویا کہ اللہ دے قرآن نے پابندی لائی ہے اپنی نظر غیر محرم دے اتے نہ پاویں متا تیری نظر غیر محرم دے اتے پائے ونجے شیطان تیرے دل دے اندر متا کوئی ہوڑیاں فتنے دی اگ بھڑکا دے وے غیر محرم دے اتے نظر کرن دی وجہ کولوں کدیں تو زنا دے اندر نہ مبتلا ہو جاویں اس وجہ واسطے اللہ نے پابندی لا دیتی ہے کہ اپنی نظرانوں تلے جھکا کے رکھیں غیر محرم دے اتے نظر نہ پیا کریں نہ مرد نو اجازت ہے تے نہ عورت نو اجازت ہے اس وجہ واسطے اللہ پاک نے ایسا بلیغ ایتھے مقام دے اندر بلیغ انداز اللہ نے اختیار فرمایا ہے اللہ پاک فرمان اللہ تقرب الزنا زنا دے نیڑے نہ ونجے یعنی جتنا اسباب زنا دے آئیں انہاں دے کول نہ جاویں انہاں کول بچ کے رہنا تیرا کم میں تیری عزت تیرے ہی ایمان دی حفاظت کرنا میں اللہ پاک دا کام میں کوئی سمجھ ہے کہ نہیں والا ساڈا عمل ہے اس دے اوتے تے ول زنا کیویں روکے تے اللہ نے اگو فرمایا انہو کان فاحشتاً کیا انہو کان فاحشتاً زنا جڑا ہے نری بے حیائی ہے یہ کیا ہے نری بے حیائی ہے زنا جڑا ہے یہ کوئی حیا دے اندر بندہ نہیں ہوندا جڑا زنا دے اندر مبتلا ہوئے نری بے حیائی ہے انہو کان فاحشتاً ایک تے نری بے حیائی نمبر 2 وساء سبیلا بہت ہی گندا تے برا رستہ ہے زنا دے اندر جڑا مبتلا ہو گیا ہے اتھے حیا بھی مک گیا ہے اتھے غیرت بھی مک گئی اتھے عزت بھی مک گئی تے بے روی بھی ادھے نال عام ہو گئی اور توجہ کرائے اللہ دا قرآن سمجھو اللہ پاک فرماندے ہیں انہو کان فاحشتاً وساء سبیلا
چونکہ جے زنا بندے کیتا ہے زنا کرن دے نال ایک تا بالکل بدکاری تے بے حیائی نری موجود ہے پئی اے دے اندر حیا ختم ہو گیا ہے تد جا کے زنا پیا کردا ہے اللہ نے جڑا حلال طریقہ اختیار کرن دا نو حکم دیتا ہے اے اس نال بغاوت کر کے کہیں غیر دی عزت نو تک کے اپنی عزت بھی تار تار پیا کردا ہے تے دوے دی عزت نو بھی تار تار پیا کردا ہے لہذا اے دے اندر حیا تا کوئی نہیں رہیا نمبر 2 اے ہے وسا سبیلا اے بڑا برا طریقہ ہے بڑا پھیڑا طریقہ ہے کیوں زنا دی وجہ کو یہ حمل ٹھہر گیا ہے جیڑا بچہ ہے وہ پیدا ہونا ہے تو وہ حرامی سڈیا ونجنا ہے ولد زنا سڈیا ونجنا ہے اس بچے دا کیڑا قصور ہے بچے وہ زنا دی وجہ کو جیڑا پیدا ہونے والا بچہ ہے اس نو اپنے حقوق پورے کوئی نہیں ملنے پیو تے مالی محبت ہی کوئی نہیں ملنی باپ والی پدری شفقت ہی کوئی نہیں ملنی مالی و ممتا بھی انہوں کوئی نہیں ملنی وہ اس تو محروم ہو گیا ہے وہ ظلم بڑھیا کہ کوئی نہ الٹا والے آئے کہ ولد و زنا ہے حرامی مشہور ہو جانا ہے کائنات دے اندر وہ بھی زیادتی بنی کہ کوئی نہ وہ پیدا ہونے والا جڑا بچہ ہے وہ دی ساری زندگی جڑی ہے اسے الزام دے اندر گزرنی ہے تے یا تولے آئے کہ مٹھو پیدا بھی کوئی نہیں ہون دیں دے پہلے وہ دا قتل کر دیتا ہے کوئی توجہ ہے کہ کوئی انہیں ہے نا ہن چوپے بیا تبیا ہن سیر ہی نہیں پیال دا یا تا زنا دی وجہ کولوں پہلے بطن دے اندر جیہو دا قتل ہو گیا ہے تو وہ جرم بڑھیا کہ کوئی نہ وہ بچے دا قتل وہ تو ہونے پچھو گزریا ہے جو اللہ نے فرمایا ہے لا تقتلوا اولادکم تے ایک قتل بڑھسی کہ کوئی نہ تے جد سر قتل ذمہ لگوئیں او دا کیا حال بڑھنا ہے اس وجہ واسطے اللہ پاک نے فرمایا وسا سبیلا بڑا برا رستہ ہے خیال کرو زنا دے قریب نہ جاؤ وقت مزید ہے ولی سے زنا کاری دی وجہ کولوں کوئی جے غیرت کائنو آ گئی اس دی وجہ کولوں قتل و غارت پھیل ونجنی ہے کائنات تے معاشرے دے اندر ود قتل و غارت ہو ونجے تتاوی امن و امان ختم ہو گیا ود کئی نسلہ توڑی ہو قتل و غارت چل دی رہ جاؤنی ہے اس وجہ واسطے اللہ پاک نے فرمایا ہے خبردار خیال کرائے لا تقربوا الزنا انہو کان فاحشۃ اللہ دا قرآن مسئلہ بھی سمجھیندا ہے تے کمال تا اے ہے زنا اتنی برائی ہے یہ غیر شادی شدہ بندے زنا کیتا ہے تو شریعت مطہرہ نے حکم لایا ہے کہ انہوں 100 درہ مار دیو 100 گھوڑا مار دیو جدے نال آدھ مویا ہو جاونا ہے بندہ یہ گواہاں نال 4 گواہیاں لگوائیں ود اے بھی اصول کمال ویکھو شریعت دا اس زنا والے معاملے دے اندر 4 گواہاں دی ضرورت ہے انہیں تک ہے معاملے تے مقدمے نو ثابت کرن واسطے 2 عادل مومن موحد عاقل بالغ گواہ ہوئل انہاں دی گواہی قابل قبول ہے یا ایک مرد تے 2 عورتاں دی گواہی لگوائیں تو انہاں دی گواہی قابل قبول ہوندی ہے مگر زنا والے معاملے دے اندر چونکہ اگو اتحاد جاری ہونی ہے اس وجہ واسطے ایتھے 4 گواہاں دا حکم دیتا ہے تے ایتھے مرد دی گواہی پکڑی ہے 4 گواہ لگوائیں یا زنا کرن والا زانی یا زانی عورت اپنے جرم دا اقرار گواہاں دے سامنے کر چکے ہیں تے پھر انہاں دے اوتے حد جاری ہونی ہے انہاں نوں درہ تے کوڑا لگوانا ہے تے جے اگر شادی شدہ بندے زنا کیتا ہے اس اتنا وڈا جرم کیتا ہے جو اللہ پاک فرما دے ہیں میری دھرتی دے اوتے جیون دے ڈادا کوئی نہیں ہے کوئی سمجھ آئی کہ نہیں شادی شدہ بندے زنا کیتا ہے یہ دھرتی تے رون دے قابل کوئی نہیں ہے اللہ نے فرمایا ہے
اینو میدان کھلے دے اندر کھلار کے تے ول پوری پبلک نو کٹھا کر کے پوری دنیا تے لوگ علاقے دے کٹھے ہوئن، کٹھے ہو کے یو جی جگہ دے اتے کھلار کے جتے پتھریلا علاقہ ہوئے پتھراں نال چٹ چٹ کے نو مار دیو، قتل کر دیو۔ تلوار نال نہیں کرنا، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں کئی ہور شے جی نہیں، ہکا ڈانگ سر چلاؤ، نہیں نہیں، پتھر مار مار کے سنگسار کرو، اس انداز نال اینو مارو، اے دے اتے حد جاری کرو کہ جیون دے قابل کوئی نہیں۔ اتنا وڈا جرم ہوندا ہے زنا جیڑا ہے۔ حدیث پاک دے اندر آیا، اللہ دے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا زانی بندہ جیڑا ہوندا ہے، زانی زنا جڑے ویلے کر رہا ہوندا ہے، شرابی شراب جڑے ویلے پی رہا ہوندا ہے، چور چوری جڑے ویلے کر رہا ہوندا ہے، اس ویلے یہ دے دل وچ ایمان کئی نہیں ہوندا، حتیٰ کہ جڑے ویلے زانی زنا کردا ہے فرشتے بھی پیچھا ہٹ ویندے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں۔ والہور حدیث چایا اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نے فرمایا قیامت والے دیاڑے اے زانی بندے جڑے ہیں جہنم دی اگ دے اندر جداں زانی سڑتے پئے ہوسن، اس ویلے انہاں دیاں شرم گاواں وچوں ایہو جی گندی بدبو دے خلے اٹھنے۔ ایک روایت دے مطابق کہ جہنم دے اندر انہاں دیاں شرم گاواں کولوں ایہو جی گندی بو تے ہوا اٹھنی ہے کہ اوہ جہنمی جہنم دے اندر جڑے کافر تے مشرک باقی سڑدے پئے ہیں، باقی جڑے مجرم جہنم دے اندر سڑدے پئے ہیں، او وی انہاں دی بدبو کولوں تنگ آوے سن جو کیہو جے گندے غلیظ لوگ آ گئے۔ مجرم تا اساں وی آئے، جرم تا اساں وی کیتا ہویا ہے، مگر اے کوئی ہو جا وکھرا جرم گندا کر کے آئے کہ انہاں دی بدبو نالوں پورے جہنمی بھی تنگ ہو جاونے آئے۔ اتنا بڑا گناہ ہے جنا والا، اسے وجہ واسطے تا اللہ دے قرآن نے آکھی ہے کہ لا تقربوا الزنا انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا۔ اے نری بے حیائی بھی ہے تے بہت برا تے گندا رستہ ہے۔ اللہ پاک صحیح عمل دی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔